پہ جو سامان بھی ہو. صرف سامان کے یہ بات کریں گے یار بس پیسے کے لین دین ہو جائے تو یہ اسلامی بینک سے نہیں ہو پائے گا, نہیں ہو پاتا. اور بہت سارے کسٹمرز میرے سے ملاقات ہوتی ہے کئی دفعہ, کہتے ہیں یار ہمیں قرضہ چاہیے, قرضہ نہیں دے سکتے. آپ بتاؤ آپ کو ضرورت کیا ہے, وہ ضرورت پوری کر دیں گے. آپ کو گھر چاہیے, آپ کو گھر کی ضرورت پوری کر دیں گے. آپ کو گاڑی چاہیے, گاڑی کی ضرورت پوری کر دیں گے. آپ کا کاروبار چل رہا ہے, آپ کو کوئی خریداری کرنی ہے, وہ ضرورت پوری کر دیں گے. اور کوئی معاملہ ہے وہ کر دیں گے. لیکن آپ کو کہیں مجھے صرف قرضہ چاہیے, تو وہ پھر اسلامی بینک ان معاملات کے اندر نہیں جاتے. قرض کی بنیاد پر ایک پروڈکٹ ہے, وہ ہے اپنے کچھ اسلامی بینکس کے اندر ایک تو ایجوکیشن فائنینس کی, کہ کئی جگہوں پر یعنی وہ ایجوکیشن کے لیے جو پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ فری لون کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں. اور ایک پروڈکٹ ہے حج کے حوالے سے, جس کے اندر حج پہ جانے والا بندہ ہے تو اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, تو وہاں پر انٹرسٹ فری لون کی صورت میں پیسے دے دیے جاتے ہیں. تو باقی اس کے علاوہ جو ایک بزنس کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, تو وہاں پر سیدھی سی بات ہے کہ جب بزنس کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پھر بینک وہاں پر انٹرسٹ فری لون کی کوئی صورت نہیں ہوتی. ہاں البتہ کچھ ابھی جو گزشتہ حکومت کی طرف سے کامیاب جوان کے کیسز تھے, وہاں پر ایک سرٹن لمٹ تک انٹرسٹ فری لون اسلامی بینکس نے بھی دیے, کہ وہاں پر جو آئی تھنک 10 لاکھ تک کی لمٹ تھی, جس کے اندر پیسے جو دیے جا رہے تھے وہ انٹرسٹ فری لون کی صورت میں دیے جا رہے تھے. لیکن عام حالات کے اندر جیسے میں نے کی, جب بینک بھی کمانے کے لیے بیٹھا ہے تو بینک وہ کام کرتا ہے جس سے ایک جائز طریقے سے وہ کما سکے. جب ہم فرق کی بات کرتے ہیں تو فرق بہرحال پہلا فرق, بنیادی فرق تو یہی ہے, جیسے پیچھے بھی عرض کر دیا, کہ صرف پیسے کا لین دین نہیں ہے, بلکہ کوئی نہ کوئی ایسٹ بیک کوئی ٹرانزیکشن ہوگی, کسی چیز کی خریداری ہوگی, کوئی چیز کرائے پہ دے رہا ہوگا, کسی چیز کے اندر پارٹنرشپ ہوگی, کسی کاروبار میں پارٹنرشپ ہوگی. ہمیں ایسٹ چاہیے, بغیر ایسٹ کا اسلامی بینک نہیں چل پاتا. اور دوسری بات یہ کہ کنونشنل بینک نے تو اپنے اوپر اس بات کا التزام کیا ہی نہیں کہ وہ شریعت کے مطابق چلے گا, لیکن اسلامی بینک جب ہم کہتے ہیں کہ ہم یعنی حلال طریقے سے نفع کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جائز معاملات کے اندر ہی داخل ہوں گے, تو وہ انڈسٹریز جو کہ شریعت میں حرام ہیں ان کی نہ فائنینسنگ ہم کر سکتے ہیں نہ ان کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, بلکہ صرف ان لوگوں کا ہی کام ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, چاہے ڈپازٹ کا ہو چاہے فائنینسنگ کا, جو کہ شرعاً جن کے ساتھ کام کرنے کی گنجائش ہو. اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامی بینکس کے اندر ایک شریعہ گورننس کا پورا میکینزم ہے, طریقہ کار ہے. تھوڑا سا مختصر عرض کرتا ہوں. ہر اسلامی بینک کے لیے لازمی ہے کہ اس کے شریعہ بورڈ ہو, اور شریعہ بورڈ کے اندر کم از کم 3 شریعہ اسکالر ہونا لازمی ہے. اور وہ شریعہ اسکالر جو کسی اور اسلامی بینک کے بورڈ پر نہ ہو بلکہ اسی بینک کے بورڈ پر ہو. اور یہ جو شریعہ اسکالر ہیں ان کا عالم ہونا, مفتی ہونا, کم از کم 3 سال کا فتویٰ دینے کا تجربہ ہونا, اس کے ساتھ اکنامکس اور فائنینس کی نو ہاؤ ہونا, یہ لازمی ہے. اور یہ بھی ایسے ہی نہیں بن جاتا کہ بینک والے چاہیں کہ اپنی مرضی کا ہو جائے. وہ تینوں کا جو بھی قوائف ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جاتے ہیں, اسٹیٹ بینک کی اپروول آتی ہے تو اس کے بعد آپ شریعہ بورڈ فارم کر سکتے ہو, اس کے بغیر نہیں کر پاتے. دوسرے نمبر پر آپ کئی دفعہ سوال آتا ہے کہ یار شریعہ بورڈ والوں کو کیا پتا, آپ اپنی مرضی جو دل چاہے کرتے رہیں. تو بھائی اس کے لیے اسٹیٹ بینک کی طرف سے لازمی ہے کہ ایک شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہو. شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ سمجھیں کہ شریعہ بورڈ کا وہ معاون ہے اور ان کا ایک ہاتھ ہے جو کہ کام کر رہا ہے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ جو کچھ شریعہ بورڈ نے کہا ہے وہ نافذ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کے لیے برانچز میں جانا, اس کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس کا ریویو کرنا, مختلف ٹرانزیکشنز کا ریویو کرنا, اور جو کام جس کے ذریعے سے اس بات کو یقین دہانی ہو جائے کہ شریعہ بورڈ نے جو بات کہی تھی وہ نافذ ہو رہی ہے, تو یہ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہونا بھی لازمی ہے. اگر میں بینک اسلامی کی بات کرتا ہوں, ہمارے پاس الحمدللہ تقریباً 12-13 افراد ہیں شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کے اندر, جس میں سے کچھ ساتھی ہمارے اسلام آباد میں موجود ہیں, کچھ ساتھی ہمارے لاہور میں موجود ہیں. وہ وہاں پر یعنی وہاں کے مقامی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ ایک ٹرانزیکشن ہو گئی تو اس کے بعد چیک کرنا, تو اس کے لیے لازمی کہ جس طریقے سے ایک انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے اس طرح انٹرنل شریعہ آڈٹ بھی لازمی ہے. کہ آپ نے ٹرانزیکشنز کر لی, اس کے بعد اس کا انٹرنل شریعہ آڈٹ اور اس کی رپورٹیں بھی اس شریعہ بورڈ کو پیش کی جاتی ہیں. یہاں تک معاملہ ہو گیا تو لوگ کہیں گے سارے کے سارے یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں. تو بھائی اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ بھی لازمی ہے. کہ آپ کی رپورٹیں, آپ سالانہ رپورٹ اس وقت تک چھپ نہیں سکتی جب تک کہ اسلامی بینک اپنا جو بھی آڈٹ ہے اس کا شریعہ آڈٹ کسی ایکسٹرنل بندے سے نہ کروائے, ایکسٹرنل ایجنسی سے نہ کروا لے.
جب وہ آتے ہیں آنے کے بعد ویریفائی کرتے ہیں ہاں بھائی معاملات ٹھیک چل رہے ہیں, جب جا کر وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے. پھر اسلامی بینک اپنے جو بھی اینول اسٹیٹمنٹس ہیں وہ شائع کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کی اپنی انسپیکشن ٹیم وہ بھی ہر سال 2 سال کے بعد اسلامی بینکس میں آتی ہے اور ان کے معاملات کو چیک کرتی ہے, اس میں چیزوں کو درست کرتے ہیں. بہرحال تو ایک پورا ایک طریقہ ہے, ایک میکینزم ہے جس میں ایک شریعہ کمپلائنس کا کہ شریعت کی تابع داری, شریعت کی پاسداری واقعتاً ہو رہی ہے. جبکہ کنونشن بینک کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں شریعت کے مطابق چلنے, تو یہ تمام کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں کہ مختلف جو سوالات آتے ہیں. جیسے کئی دفعہ ایک سوال آتا ہے کہ یار اسلام میں تو بینکنگ کا تصور ہی نہیں ہے, تو آپ کیا اسلامی بینکنگ کی بات کرتے ہیں. کئی دفعہ لوگ اور بھی کیا سوال کرتے ہیں کہ یار اسلامک بینک کہنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اسلامک وائن کہنا, یعنی اسلامی شراب کہنا. تو جیسا شروع میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بینک کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے کہ بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو ایک طرف سے پیسہ وصول کرتا ہے, ان لوگوں سے پیسہ وصول کرتا ہے جن کے پاس اضافی موجود ہے اور وہاں لگاتے ہیں جن کو ضرورت ہے. تو یہ جو اپنے واسطہ بننا, یہ نہ حلال ہے نہ حرام ہے. اس چیز کو حلال یا حرام یہ کام کرے گا کہ میں کام کس طریقے سے کر رہا ہوں. اگر میں یہ جو فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا کام ہے یہ قرض کی بنیاد پر, سود کی بنیاد پر کروں گا, یقیناً حرام ہے. پھر یہ کہا جائے کہ بینک ناجائز ہے. لیکن یہ کام میں شرعی قواعد کے مطابق شرعی معاہدوں کے تحت میں یہ کام کروں گا, تو یقیناً اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چیز ناجائز ہے. کیونکہ یعنی کسی چیز کا اسلام میں ہونا یا نہ ہونا, یعنی جو قواعد اور ضوابط اسلام نے ہمیں بتائیں اس کے اوپر ہم پرکھتے ہیں. اگر وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے تو زبردست اچھی چیز ہے, لیکن اگر اس کے خلاف ہے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. اسی وجہ سے کنونشن بینک کے اندر سب متفق ہے, کسی کا بھی یہ کہنا نہیں ہے کہ یہ جائز ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے, کہ اصولوں کے مطابق نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک سوال یہ آتا ہے کہ یار دونوں ایک جیسے لگتے ہیں, کنونشنل بینک اسلامی بینک دونوں ایک جیسے لگتے ہیں کہ جس طرح وہ کام کرتے ہیں جس طرح یہ کام کرتے ہیں. تو یعنی یوں یہ جو سوال آتا ہے وہ اینڈ ریزلٹ کے والے سے آتا ہے کہ نتیجہ تو ایک ہی رہا نا, کہ جس طریقے سے اگر مجھے گاڑی چاہیے تھی وہ کنونشنل بینک نے بھی دی, مجھے گاڑی چاہیے تو اسلامی بینک نے بھی دی, مجھے گھر چاہیے تو کنونشنل بینک نے بھی دیا, اور وہ گھر جو مجھے اسلامی بینک نے دیا, دونوں کا اینڈ ریزلٹ سیم ہے. اور مزید یہ کہ جتنے مجھے پیسے اضافی دینے پڑے کنونشنل بینک میں اتنے ہی مجھے اسلامی بینک میں دینے پڑے. تو بھائی بات یہ ہے کہ کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا مدار, بنیاد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اینڈ ریزلٹ سے جائز یا ناجائز ہونے کی جو مدار ہے وہ اس بات ہوتا ہے کام کس طریقے سے کیا ہے آپ نے. اگر آپ نے صحیح اپنی شریعت کے بتائے ہوئے قاعدوں کے مطابق کام کیا ٹھیک ہوگا, اگر آپ نے شریعت کے بتائے ہوئے قاعدوں کے خلاف کام کیا تو وہ غلط ہوگا. اب اگر ایک برگر میکڈونلڈ کا پاکستان میں اور ایک امریکہ میں دیکھنے میں بالکل سیم ہوں گے, لیکن یہاں کا اگر ذبیحہ حلال ہے تو اس میکڈونلڈ کے برگر کو حلال کہا جائے گا, جبکہ جو امریکہ والا یورپ والا ہے اگر اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے تو اس کو ناجائز کہا جائے گا, حالانکہ اینڈ ریزلٹ سیم ہے. تو حلال یا حرام ہونے کی بنیاد آپ کے کام کرنے کے طریقے پر ہے, اینڈ ریزلٹ پہ نہیں ہے کہ چونکہ ایک جیسا کمایا لہٰذا جو ہے وہ دونوں ایک جیسی ہی ہوں گے. تو اب اسلامی بینکس کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں وہ سارے کے جیسے پورے تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی کہ مختلف جائز عقود کی بنیاد پر اور معاہدات کی بنیاد پر کام ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کو ہم جائز کہتے ہیں. ایک اور اہم سوال جو کہ ایڈمیشن کو بھی کئی دفعہ ہوتا ہے وہ یہ کہ یار اسلامی بینکس بھی جو اپنا بینچ مارک ہے وہ قائبور کا استعمال کرتے ہیں. یعنی اسلامی ٹریزری اس حوالے سے ایک بات تو یہ کہ یہ سمجھے قائبور ہے کیا. قائبور یہ سمجھے کہ یہ فائنینشیل انڈسٹری کا بینچ مارک ہے اور مارکیٹ ریٹ ہے. اسلامی بینک نے مرابہ کرنا ہے, مرابہ کا مطلب یہ کہ سامان مارکیٹ سے خریدا اپنے کسٹمر کو بیچنا ہے. اسلامی بینک نے اجارہ کرنا ہے, یعنی گاڑی ہے بینک کی اونرشپ میں, اب بینک نے اس کو کرائے پر دینی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے کسٹمر سے کتنا کماؤں, میں اس کے سے 10% کماؤں, اس سے 12% کماؤں, اس سے 15% کماؤں. اب وہ میں مرابہ کے اپنی پرائس کس طریقے سے طے کروں, اجارہ کے اندر اپنا رینٹ کس طریقے سے طے کروں. اگر پارٹنرشپ کا معاملے میں تو یعنی قائبور آتا ہی نہیں ہے, اجارہ یا مرابہ یعنی مرابہ میں ہی آتا ہے کہ بینک اپنی پرائس اپنا رینٹ طے کرنے کے لیے
اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ مجھے کتنا کمانا چاہیے. تو اب ایک صورت تو یہ تھی کہ یہ کام اسلامی بینک کے اوپر ہی چھوڑ دیا جاتا کہ اپنی مرضی جتنا چاہے لے لے. لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان سر پہ کھڑا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ نے کسٹمر کو نچوڑنا نہیں ہے. ایسا نہ ہوگا آپ کو کہ میں تو اسلامی بینک ہوں لہٰذا میں تو 20% کماؤں گا, میں تو 35% کماؤں گا. اسٹیٹ بینک کہتا ہے اتنی آپ کو کھلی اجازت نہیں ہے, بلکہ آپ یہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اسی کے قریب قریب رہ سکتے ہو, اس سے زیادہ اس سے کم نہیں ہو سکتے. ایک بات تو اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کائبور کے والے دو باتیں سمجھیں. کیا کائبور کے استعمال کی وجہ سے میری ٹرانزیکشن غلط ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں, اس کا ریٹ طے کرنے کے لیے میں نے کائبور کو دیکھا ہے. تو وہ اگر چیز حلال ہے تو اگر میں چیز بیچ رہا ہوں تو اس سے آنے والی آمدن بھی حلال ہوگی. ایک چیز ہے میرے پاس 100% میں اس کا مالک ہوں, میں اس کو کرائے پر دے رہا ہوں, تو اس کرائے پر دے کرتے ہوئے میں نے کائبور کو دیکھا ہے. باقی جو میرے چیز ہے جس کو میں کرائے پہ دوں وہ تو جائز ہے, لہٰذا اس پر آنے والی آمدن, اس کا آنے والا رینٹل وہ بھی جائز ہوگا. لیکن دوسرا سوال ہے کیا کائبور کا استعمال کرنا میرے لیے اچھا ہے؟ اس کا جواب بالکل نہیں, پسندیدہ نہیں ہے. اور اسی لیے 2006 کے بعد سے اسلامی بینک اسٹیٹ بینک کے ساتھ کنٹینیوسلی فالو اپس کر رہے ہیں کہ اسلامی بینکس کا ایک الگ بینچ مارک دیا جائے تاکہ یہ جو آنے والا اعتراض ہے یہ بھی ختم ہو جائے کہ ہم اسلامی بینک اپنے بینچ مارک استعمال کر رہے ہیں, کنونشنل بینک کا بینچ مارک استعمال نہیں کر رہا. لیکن ایک اکنامکس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ الحمدللہ میں نے MS اکنامکس IBA سے کیا ہوا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک ریزنیبل شیئر اسلامی بینک کا نہیں ہو جاتا 50-60% تک, اس وقت تک شاید اسلامی بینکس کے لیے اپنے لیے الگ بینچ مارک سیٹ کرنا مشکل ہوگا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ وقت بھی آئے گا کہ ہمارا بینچ مارک وہ اسلامی بینکس کا اور کنونشنس کو فالو کرنا, لیکن اس کے لیے ایک ریزنیبل شیئر بہرحال ہونا ضروری ہے. ابھی کیا ہے کہ اسلامی بینک 20% ہے, 80% کنونشنل ہے. تو اگر میں میرا کسٹمر ہے دوسرے کہتا ہوں میں گاڑی تو میں 20% پہ دوں گا, کہہ رہا ہے میں کیوں لوں آپ سے جب حبیب بینک والا مجھے 12% میں دے رہا ہے. میں اگر یہ کہوں گا کہ یار میں گھر جو تمہیں 15% میں دے رہا ہے کیوں لوں اگر جو ہے دوسرا جو کنونشن ہے مجھے کم پر دے رہا ہے, کیونکہ میجر شیئر ان کا ہے. اس لیے اپنے ریٹس کو طے کرتے ہوئے اس بات کو اسلامی بینک کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ مارکیٹ کیا چل رہی ہے.